آج جو ہے مفتی سلمان اظہری کی ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہے اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ لوگوں کو کتنا اچھا اور کتنا بہترین پیغام دیتے ہیں۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو یقین مانیے گا آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کس چیز کے بارے میں بیان کیا ہے اور کیا لوگوں کو بتایا ہے، یقین مانیے گا آپ نے نہیں سنا تو کچھ بھی نہیں سنا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو سن کر کے جانا۔ اگر آپ ویڈیو کو پلے کیے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سننا کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ لیکن ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور کمنٹ کر دینا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے اب ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے ہے، دیکھیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے آج دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اپنے بندوں کو براہ راست ایمان دے دیتا، وہ چاہتا تو براہ راست سارے مسلمانوں پر، سارے انسانوں پر قرآن اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ وہ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن عظیم کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے رسول کو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا، اور اسی طرح ایمان بھی ہمیں ملا ہے تو رسول کے واسطے سے ملا ہے، اس درے والا سے ملا ہے۔ اب یہاں پر تقریباً میں آپ کو بتاؤں، علماء امت، اساتین امت، سلف صالحین سب کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، لیکن اس زمانے میں بعض نقاد طبیعتوں کے لوگ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی موضوع سخن بنایا، تختہ مشق بنایا، اور پھر یہ کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں۔ میں دلائل کی روشنی میں بھی بات کروں گا اور آپ کے ذہن سے بھی میں سوال کروں گا۔ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے میں نے رسول کو ساری چیزیں دے دی، اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اقرار فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا کی۔ یہ حدیث پاک آپ کو صحاح ستہ میں ملے گی، جن کے اوپر ساری امت کا احادیث کریمہ کی صحت پر اتفاق رکھتی ہے۔ ان احادیث سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دیں۔ اب جس کا یہ کہنا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتے، رسول کسی کو کچھ نواز نہیں سکتے، وہ مختار نہیں ہے، ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھونڈی سی بات ہے۔ میاں اگر کسی کو کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے سارے خزانے رسول کو دیے، اللہ نے بھی فرمایا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ دیا کس لیے ہے اللہ نے ان کو؟ کس لیے دیا ہے رسول کو یہ سارے خزانوں کی چابیاں؟ یہ صرف اور صرف سٹیٹس بنانے کے لیے، کیا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی قناعت کرتے رہے۔ اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے، اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھے، اس سے پوچھنا جرم ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا، کبھی مؤذن صاحب کے پاس، کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ ختم ہو جائیں گی۔
تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے عمل کیا تب کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اللہ دروازے کھول دے؟ جی جی آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا۔ لگا تھا جی چابی ان کے پاس ہے مؤذن صاحب کے پاس، تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی جی اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ جی جی بے شک حضور کیا سے بات ہے۔ مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے جی جی بے شک رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے۔ اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ جی کیا بات ہے، واہ اگر اس کو سبحان کچھ بھی اللہ، اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ جی جی آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا تو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں؟ جی جی کیا بات ہے، یہ واہ دنیاوی واہ دستور ہے۔ واہ، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا اختیار ہے۔ بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا؟ ماشاء اختیارات اللہ، کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا ہے کر کیا بات ہے، ہبا سبحان کا اللہ مطلب ہوتا ہے سبحان عطا اللہ، کر بے شک دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، ہاں کیا بات ہے، واہ، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے یہی ہے تو اختیار پوچھ لے۔ مصطفیٰ۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے نہیں نہیں سکتے ہیں؟ نہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ کیا بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں، سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ ہاں اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لے، ہے کیا بات ہے، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لے۔ اب غیر ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ جی تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، جی جی اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، ہے